بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ووٹ جو ہوتا ہے یہ ہماری رائے کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ مطلب ہمارا بھارت، ہمارا انڈیا، ہمارا ہندوستان جمہوریت کے قانون کے مطابق چلتا ہے۔ اس قانون کے مطابق ہم کو اپنا حاکم چننے کا اختیار دیا جاتا ہے ووٹوں کے ذریعے سے۔ لہذا اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بہتر آدمی کو ہم چنیں گے، ظالم نہ ہو، جابر نہ ہو، بدمعاش نہ ہو، غنڈہ نہ ہو، لچا نہ ہو، ایماندار آدمی ہو، دیانتدار آدمی ہو، سب کے دلوں میں چھایا ہوا رہتا ہو، سب کی ہمدردی کرتا ہو، سبھی کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہو، ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ بھئی ایک ووٹ سے ہی تو ہار جیت ہوتی ہے۔ اگر سب یہی سمجھ لیں تو کوئی بھی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی فلانے کی جو ہے ہوا چل رہی ہے، اس کا بہت رخ ہے، اس کا بہت اچھا ماحول ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہم ووٹ نہ دیں۔ صحیح آدمی کو ووٹ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ 5 سال تک ہماری ووٹوں کے ذریعے سے بنا ہوا ہمارا حاکم اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کے غلط کام کے ساتھ شریک ہیں، اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کے اچھے کے ساتھ شریک ہیں۔ انسان کو کبھی بھی کسی بھی مجبوری کے درجے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کہیں رائے کی بات ہو، شہادت کی بات ہو، جھوٹ کی بات ہو تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک گواہ بنایا کرو۔ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو چاہے یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ مطلب شہادت، گواہی، رائے، ہمدردی، نیک خوئی جن کے ساتھ کرنی ہے، وہ چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، اعزاء اقربا ہوں، سب کے ساتھ ہمیں انصاف کو اور سچ کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، سچائی کو مت چھپاؤ، شہادت کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اللہ کے یہاں وہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی سے بچو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، جو خالق ہم کو بنانے والا اور اس دنیا کو بنانے والا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہماری سب باتوں کو جانتا ہے، ہمارے لیے کیا مناسب ہے کیا نہیں ہے، اور ہماری تقدیر پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ کوئی رزق بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی مال بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی دولت بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی عزت بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی عہدے اقتدار بڑھا سکتا ہے۔ جب انسان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ایسے ہی دستیاب فرما دیتا ہے۔ بہرحال آقا نامدار سرور کونین فخر دو عالم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔
جھوٹی گواہی دینا ہے۔ خوب سوچ لو، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے 2 گناہ یہ بڑے ہیں۔ ایک تو اپنے ماں باپ کی، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اتارا ہے، ہمیں بھیجا ہے، جنہوں نے پالا پوشا بڑا کیا ہے، ان کے ساتھ غداری کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی باتوں کو جھٹلانا، ان کی خدمت نہ کرنا، اور دوسری بات جھوٹی گواہی دینا۔ اب اس میں ووٹ دینا بھی شامل ہوتا ہے۔ ایک جگہ آقا نامدار سرور کونین فخر دو عالم رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہوں کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جھوٹ بولنے والا آدمی، جھوٹی گواہی دینے والا آدمی اپنے قدموں کو وہاں سے ہٹا بھی نہیں پاتا ہے جب تک کہ اس کے حق میں جہنم کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، میں نے شروع میں ہی عرض کی تھی کہ ہم کو ووٹ کس کو دینا ہے۔ ایک تو یہ کوشش کریں کہ ہر ایک ووٹ ڈلنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا مکھیا، ہم اپنے گلی محلے کا مکھیا اس کو بناتے ہیں جو سچ بولتا ہو، ہمارا درد اپنے دلوں میں رکھتا ہو، ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہو، ہماری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہو۔ ایسے ہی یہ مسئلہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی رائے دیں، اپنی شہادت دیں، اپنی سچائی دیں، اپنی گواہی دیں، جو اپنے دلوں کے اندر ہمارا درد رکھتے ہیں، یعنی قوم و ملت کا درد رکھتے ہیں، ملک کی عظمت اور محبت اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں نے بہت سے ٹکیت صاحب کے بیان سنے ہیں، ان میں کہیں ٹکیت صاحب یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ بی جے پی کو ووٹ مت دو، اور میں بھی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بی جے پی کو ووٹ مت دو، لیکن جو گھر کا مکھیا یا گلی محلے کا مکھیا سارے ساز و سامان کو بیچنے پہ تلا ہوا ہے، کبھی نوٹ بندی، کبھی جی ایس ٹی، اور کبھی نس بندی، اور کبھی کرونا، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو، گیس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ 3 چیزیں تو ہر ملک کی بنیاد ہیں۔ اگر ان چیزوں پہ مہنگائی ہوگی تو تمام کی تمام چیزوں کے اوپر مہنگائی ہو جاتی ہے۔ اب جنتا کو اس کو وہ بہکانے کے لیے کہہ دو، یا ووٹ لینے کے لیے کہہ دو، یا ان کو ایک عادت بنانے کے لیے کہہ دو۔ 2000 روپے کسانوں کو دیتے ہیں اور 400-500 روپے کا راشن ملتا ہے۔ اس کا سال میں حساب لگا کے دیکھ لو کہ کیا روپے روزانہ پڑتے ہیں۔ سلنڈر فری ملیں گے، فلانا ہوگا، دھماکہ ہوگا، آئے دن کی روزانہ کی پریشانی رہتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا، جو آپ کی نظر میں آپ کا ہمدرد ہو، آپ کا درد اپنا درد سمجھتا ہو، آپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہو، اور ملک کی عظمت اور محبت کو اپنے سینے سے لگاتا ہو، ایسے لوگوں کو ہم لوگ ووٹ دینے کی کوشش کریں، اور اس لاپرواہی میں نہ رہیں کہ بھئی ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ ایک ووٹ سے بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے۔ 50 ووٹ ایک طرف اور 51 ووٹ ایک طرف، ایک کی تو کسر ہے، لیکن 51 والا جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اب کے بوتھوں کے اندر کچھ چینجنگ کی گئی ہے، اس چینجنگ کا خیال رکھیں۔ کل سے ووٹ ڈلنے شروع ہوں گے، آج 9 تاریخ ہے، کل کو 10 تاریخ ہے، تو اپنے اپنے گھروں پہ موبائل کے ذریعے ایپ سے بوتھوں کا وہ نکال کر کے وہ دیکھ لیں کہ ہماری ووٹ کون سے بوتھ پہ جائے گی، اور بھئی مشینوں کی بھی نگرانی رکھیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ جھگڑا اور فساد سے دور رہیں، اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔
مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب اپنے بھائی ہیں۔ یہ نیتاؤں کے لڑانے کی چالیں ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ان کی چالوں میں نہ آئیں اور اپنے ملک کو سالمیت اور محبت کی نظروں سے دیکھیں، اپنے ملک کو روز بروز ترقی کی راہ پر دیکھیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ سب نے مل کر کے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا، اور پھر آج ایک دوسرے پہ تانا شاہی ہوتی ہے۔ بھئی سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں، سب اسی ملک میں رہیں گے، سب اپنے اپنی قسمت کا کھائیں گے، کوئی کسی کی قسمت کا نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے امن اور تحمل اور سکون کے ساتھ میں ووٹوں کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، ایماندار ہوں، سمجھدار ہوں اور ملک کی باغ ڈور کو صحیح طریقے سے لے کر کے چلنے والے ہوں۔ بس انہی چند باتوں پہ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ انقلاب زندہ باد۔